حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان آئے تو انہوں نے نا کھانا پیش کیا، اس کے بعد ایک ان کو تولیہ پیش کیا کہ ہاتھ صاف کر لو. انہیں ہاتھ صاف کیا تو تولیے پہ جو کوئی سالن لگا روٹی کے ذرے تو انہوں نے سب کو سامنے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا. وہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کیسے صاف کر رہا ہوں؟ اللہ کہ نہیں جل جائے گا سارا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو چمٹے سے باہر نکالا تو اس کا سارا وہ اوپر جو ذرات تھے وہ جل گئے تھے اور بالکل اس کا ایک دھاگا نہیں جلا تھا، صاف شفاف باہر نکل آیا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے گھر آئے تھے اور کھانا کھایا تھا، میں نے یہ تولیہ پیش کیا تھا، اس سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے اس کو ویسے ہی رکھ لیا ہے. تو آگ اثر نہیں کرتی، آگ میں ڈال دو، جیسے ڈالتا ہوں ویسے باہر آ جاتا ہے. جب تولیے پر آگ اثر نہیں کرتی تو جس جسم میں میرے نبی کی زندگی ہوگی اس پہ آگ کیسے جائے گی؟ وہ جسم کتنا طاقتور ہو جائے گا جس میں میرے نبی کا طریقہ اتر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ظاہر اتنا خوبصورت بنایا کہ دل کھینچے کہ یہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ زندگی لائے ہیں، ان کی زندگی عالی شان ہے. کو دیکھ کے دل کھنچتا ہو تو آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک آپ کا ظاہر اتنا حسین و جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اور ایک آپ کو خاندانی طور پہ اتنا خوبصورت بنایا، اتنا عالیشان بنایا. کسی نبی پر درود پڑھنے کا حکم نہیں، ہمارے نبی پر درود پڑھنے کا حکم آیا، ان کی اولاد پر بھی پڑھنے کا حکم آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کسی نبی کی اولاد پہ درود کا امر نہیں آیا، آپ کی اولاد پہ درود کا امر آیا. کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، آپ کی اولاد کو جنت کی سرداری ملی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اے علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. کوئی خاندان ایسا نہیں. اب نے کہا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، سب پاکیزہ ہیں، سب پاکیزہ ہیں. اور جس باپ کے پشت میں آپ ہوتے تھے اس کا چہرے پر، ان کے ماتھے پہ ایک نور آ جاتا تھا تو روشنی آتی تھی. تو آدم سے لے کر عبداللہ یا عبداللہ سے آدم تک پاکیزہ نسب ہے، کسی سے کوئی فحاشی نہیں ہوئی کہ آپ کا نور منتقل ہو رہا ہے. اور نسب یوں چلتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زہر بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفرشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. اس سارے سلسلے میں پاکیزہ نسب ہے، پاکیزہ نسب ہے کہ بہت بڑی ہستی کو وجود میں اللہ تعالیٰ لانے والے ہیں. یہ اپنی جیسے ذات میں خوبصورت، اپنی زندگی میں خوبصورت. بھائیو، یہاں رہو یا پاکستان رہو یا انڈیا رہو، افریقہ رہو، وہ زندگی سیکھو جس سے زندگی خوبصورت ہو. اللہ کی قسم، یہ بڑے گھروں سے، بڑے کاروبار سے، بڑی گاڑیوں سے، بڑے پیسوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی. زندگی کا حسن میرے نبی کے پاس. اور ایک خوبصورت چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں سے آ جاؤ، ایک بتاتا ہوں. آپ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں بیٹھو گے، آپ کو پتہ نہیں نماز فرض کوئی نہیں ہے، یا شراب بیچنا حلال ہے یا حرام ہے. یہ آپ اندھے نہیں ہو، پاگل نہیں بیٹھو، سب سمجھدار بیٹھو. جو غلط کر رہا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، اور روزانہ تنہائی کے لمحات میں ضمیر اس کے دل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے غلط کر رہے ہو، لیکن وہ اس کی سنتا نہیں ہے. سارے کیتی جانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
تو میں کوئی آپ کو شریعت پڑھانے نہیں آیا ہوں، حلال حرام بتانے نہیں آیا ہوں. جو حلال کر رہا ہے اسے پتہ یہ حلال ہے، جو حرام کر رہا ہے اسے پتہ یہ حرام ہے. کیوں کر رہا ہے؟ غفلت. جب توبہ کرے گا اللہ سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا. ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے نبی کی، جس کو میرے نبی نے کہا کہ یہ میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان، کہ میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، بہت بڑی سنت، لیکن اسے خاص طور پر میرے نبی نے کہا کہ یہ ذالک من سنتی، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنا مجھے یاد ہے حدیث کا ذخیرہ، اس میں یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا. یہ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت، سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے. کسی کو عظیم نہیں فرمایا. یہ عظیم کا لفظ جہاں آ رہا ہے ذالک من سنتی، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا. یہ ہر سنت کے بارے میں نہیں فرمایا. ویسے تو ہر سنت جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، لیکن محبت کی علامت ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، ہر مسلمان اللہ رسول سے پیار کرتا ہے. لیول کچھ زیادہ ہے، کچھ کم ہے، کچھ درمیانہ ہے. دیکھو، گناہ کر کے افسوس ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو تو آپ ایمان والے ہو. نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے افسوس ہو تو آپ ایمان والے ہو. ہوا میں اڑنے کا نام ایمان نہیں، پانی پہ مسلح بچھانے کا نام ایمان نہیں، مچھلی میں پانی تیر دیں، پرندے ہوا چھوڑ دیں، اس کا نام بڑا ہی نہیں ہے. وہ تھے نا ہمارے گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں، تو ان کو حکم ہوا تھا عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کہ لاہور جاؤ. تو وہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈال لیا. ایک وہاں ہندو رہتا تھا، پنڈت ساحر، لاہور کے سب لوگ دودھ ان کے پاس لے جایا کرتے تھے، اور جو نہیں لے جاتا تھا اس کی بھینسوں کا دودھ بند ہو جاتا تھا. تو ایک دفعہ ایک بی بی دودھ لے جا رہی تھی، تو حضرت نے کہا کہ بی بی یہ دودھ کہاں لے جا رہی ہوں؟ کہا میں وہ پنڈت کو دینے جا رہا ہوں. کہا آج مجھے دے دو. کہا بچہ تو درویش آدمی، تجھے دے دوں گی تو میرے بھینسوں کا دودھ ختم ہو جائے گا. کہا بی آج مجھے دے دو، میں فقیر بندہ ہوں، درویش بندہ ہوں، اللہ تیری مدد کرے گا. تو اس کو رحم آیا، اس نے دودھ ان کو دیا، انہوں نے راوی کے دریا میں بہا دیا. راوی کے کنارے لاہور ہوتا تھا. وہ سر پیٹ پہ یہ کیا بنا؟ میں کہا اللہ خیر کرے گا. خیر وہ گئی تو دودھ پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا. اس نے اس کو بتایا، اس کو بتایا، آہستہ 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 سارا دودھ ادھر آنا شروع ہو گیا. وہ دریا میں ڈال دیں اور ان کے دودھ زیادہ ہو جائیں. تو پنڈت کو چڑھ گئی، بن گئی تو میری ساری کمائی گئی. وہ اس کے پاس، ان کے پاس پہنچ گئی. کہ اب کوئی اپنی طاقت دکھا گا، میں درویش آدمی، میرے پاس کیا طاقت؟ کہا پھر میری دیکھ. میں کہا جب تو دکھا. اب اس نے کبھی کچھ دکھایا، کبھی کچھ دکھایا، کبھی کچھ دکھایا. آخر میں وہ ہوا میں اڑ گیا. جب وہ ہوا میں اڑا تو انہوں نے کہا بلی تیار ہو جا. ہم نے جوتا اتار کے پیچھے پھینکا. تو ٹھا 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 جوتیاں کھا 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 کھا، کم بختہ ڈٹھا، نال کلمہ پڑھیا، نال توبہ کی. تو ہواؤں میں تو جادوگر بھی اڑ جاتے ہیں. ہواؤں میں اڑنا، پیر سائیں ہوا میں اڑ گئے. پیر سائیں نے مسلح دریا پہ بچھا دیا. دریا میں مچھلیاں بھی چل رہی ہیں، ہوا میں پرندے بھی اڑ رہے ہیں. میرے نبی کا غلام بن کے چلنا سب سے بڑی ولایت، میرے نبی کی نوکری کر کے چلنا سب سے بڑی ولایت ہے. تو اگر آپ کو آپ نیکی کر کے خوش ہو رہے ہیں، گناہ کر کے افسوس کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایمان کا وہ لیول موجود ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب یہاں بات ہو رہی کہ محبت کا وہ درجہ جو جنت میں ایسے ملا دے، وہ درجہ، اس کی بات ہو رہی کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، جو اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، اور مجھ سے پیار کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا. تو کہا یا بنی ان استطعت
ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے میرے بیٹے انس، میری ایک سنت کو پکڑ لو، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، کسی کی، مسلمان نہیں کہا، کسی کی، لأحد، جو انسان ہے جس کو آدم کی نسل میں تم دیکھتے ہو، جسے کسی ماں نے جنم دیا ہے، کسی باپ کی پشت سے نکلا ہے، وہ پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے یا مسجد میں جھکا ہوا ہے، وہ شراب بیچ رہا ہے یا وہ شربت بیچ رہا ہے، کسی کی دل میں نفرت نہ پالنا، کسی کا بغض نہ پالنا۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، میرے بیٹے یہ کرتے رہنا، اوکھا کام بتا رہا ہوں، کرتے رہنا، یہ بہت میری عظیم الشان سنت ہے۔ اس کو عظیم الشان کہنے کی بے شمار وجوہات ہیں یقیناً، جو ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے کہ جب نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو زندگی دم توڑ دیتی، انسانی زندگی ختم ہو جاتی، اور جب محبتیں پروان چڑھتی ہیں تو جنگلوں میں بھی زندگی کا پورا مزہ ہوتا ہے، اور جب نفرت ہوتی ہے تو نیو کاسل میں بھی در و دیوار کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے نفرت نہ کرنا۔ ففعل میں اشارہ ہے کہ آئے گی صحیح، جیسے کپڑے کو دھو دیا، ابھی پہنا ہے، یہ کل تک میلا ہو جائے گا، تو اب کیا کریں گے، پانی میں ڈال کے دھو کے پھر صاف کر لیں۔ تو ففعل میں اشارہ ہے کہ لوگوں کے نیگیٹو رویوں سے تیرا دل بھرے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، جیسے کپڑا دھوتے ہو دل کو دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، دھوتے رہنا۔ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ۔ کتنی بڑی آؤٹ پٹ، چند پونڈ کے لیے کتنا کچھ برداشت کرتے، چند پونڈ کے لیے کتنی ناگواریوں سے گزرتے ہیں، کتنی مشقتوں سے گزرتے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی کا ساتھ مل رہا ہے، اور صرف اندر کی جنگ ہے، نہ کوئی گرمی کے روزے کا تقاضا ہے، نہ سردی کی لمبی تہجد کا تقاضا ہے، نہ لمبے لمبے ذکر تسبیحوں کا تقاضا ہے، نہ ہر سال حج عمرے کا تقاضا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک کام کرتے رہو کہ اس دل کو صاف کر دو۔ نفرت آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے، اکھ ویکھے کن سنے کیویں نہ آئے، کام کیا کرنا ہے، دھو دو۔ اب کپڑے کو جتنا بچاؤ میلا ہو کے رہے گا، لہذا کیا کرو، پانی میں ڈال کے دھو لو۔ دل میں پر غبار آئے، کیا کرو، دھوتے رہو، دھوتے رہو، سب سے محبت، سب سے محبت۔ اس کے لیے ایک حدیث اور ساتھ پیش کرتا ہوں۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ نے کہا کہ یہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے، تو ایک انصاری صحابی مدینے والے، داڑھی میں وضو کا پانی تازہ اور ہاتھ میں جوتا پکڑاؤ، الٹے ہاتھ میں جوتا پکڑو۔ اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، سیم وہی صحابی اسی حالت میں، وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا۔ اگلا دن آیا تو آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی۔ تینوں دن ایک آدمی۔ اس مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو۔ میری یادداشت میں یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں، ان سے زیادہ عبادت کسی صحابی نے نہیں کی۔ ساری رات تہجد، ایسے بھی نہیں آنکھ لگاتے تھے، اور سارا سال روزہ صرف 2 روزے عیدین کے بس، اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن۔ یہ طاقت کسی میں اور میں نے نہیں پڑھی، ہو سکتا کوئی ہو، میں اپنی ہی یادداشت کے مطابق نفی کرتا ہوں یا اس بات کرتا ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی جتنی سیرت میں نے پڑھی ہے، سب کی تو نہیں پڑھی، نہ پڑھی جا سکتی ہے، جتنی پڑھی اس میں یہ ہستی عبادت میں ان کو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ ان کا مزاج سناؤ، شادی باپ نے شادی کی، شادی والی رات دلہن بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے ادھر ہو کے اللہ اکبر نفلانا شروع ہو گیا۔ وہ بیوی دیکھتی رہی بے ہون آئے گا، جب وہ نہیں آیا تو اس بھی مسلح چاہ کے مگرو کھلو کے چل بھائی میں بھی تیرے نال ہی ہوں۔
فجر ہو گئی. نماز کے بعد ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری گئی تیرا ستیہ ناز ہو. تینوں میں اس واسطے پڑھنا ہے تو نفل پڑھی رکھ. جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں یہ کیا کرتا ہے. یہ ان کا مزاج تھا. پھر ان کو اللہ کے نبی نے پابند کیا کہ تو 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرے گا, 3 دن میں قرآن ختم کرے گا, 1 دن روزہ رکھے گا, 1 دن چھوڑے گا. زبردستی کروایا. ان کو خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے. یہ کوئی 25 گھنٹے یا 26 گھنٹے 24 گھنٹے تو سارے ہی نہ بھر چڑھے نا. تو یہ کوئی 25 گھنٹہ ہے 26 گھنٹہ ہے 27 گھنٹہ ہے کی کرتا ہے. میں جا کے ویکھنا کردہ کی ہے. پہنچ چاچا جی السلام علیکم, آؤ بیٹھو 2-4 دن گزار لو آپ کے پاس. کہاں بیٹھو گزار لو. ابھی رات ہوئی تو جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور یوں سوراخ کر کے اور ان کو دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ کیا کرتا ہے. اب ان کا خیال تھا کہ میں ساری رات نفل پڑھتا ہوں, یہ شاید ساری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتا ہوگا, یا ساری رات رکوع میں گزار دیتا ہوگا, یا ساری رات روتے روتے گزار دیتا ہوگا. وہ تو حیران ہو گیا جب انہیں سرانے سر رکھا, اللہم بسمک اموت و احیا سونے کی دعا پڑھی, اور جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے تو پریشان ہو گئے بھی اے کی بڑی. جب منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا, منافق, اور یہ جنتی آدمی ساری رات سوتا پہ, لہٰذا وہ تو بالکل چکر کھا گئے. کہ اچھا چلو شاید کل کوئی دکھاوے گا کوئی کام, تو چلو ایک رات اور گزارا. اگلی رات بھی انہوں نے وہی کیا, سرانے پہ سر رکھا, سونے کی دعا پڑھی اور آؤ گئے, اور فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی. اور وہ ساری رات جاگ رہے ہیں ہون کچھ کرے گا, ہون ساری رات اٹھا پکے. لے بھائی اے کی بڑی, اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں, پر یہ کردہ ہی کچھ نہیں, جنت کی تھولا پہ گئی, یہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. ان کا 1 رات اور گزاروں گا, 1 رات اور گزاری. انہوں نے پھر وہی کام کیا, سوئے اور جا کے فجر پہ اٹھے. تو پھر وہ نہیں رہ سکے, کہنے کے چاچا گلے 3 واری تیری مسلسل بشارت سنی, جنتی آ رہا ہے, جنتی آ رہا ہے, جنتی آ رہا ہے. میرا کوئی کام نہیں تھا, میں صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے. چاچا آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو, تم جنت کتوں لب گئی. یہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن زبان حال تم جنت لب کتوں گئی. کہنا کہ بیٹا جو تم نے دیکھا ہے نا یہی ہے میرے پاس, اور میرے پاس کچھ نہیں. اب اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں, اور ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا. فرائض تو وہ ایسے لازمی چیز تھی کہ جس کا فرائض کا کرنا کوئی بڑائی نہیں تھی, فرائض سے اوپر کرنے کو وہ دیکھنا چاہتے تھے. لہٰذا اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی حق اور سچ فرما رہے ہیں, پر کس وجہ سے فرمایا. ساری رات تو یہ سوتے رہتے. تو جب دروازے تک گئے نا تو کہنے کہ بھتیجے واپس آ, تیروں نے اندر دی گل دسا. دل پہ ہاتھ رکھا, کہ یہ جو دل ہے اس میں دنیا کے کسی انسان سے کوئی نفرت کوئی نہیں. اور اللہ جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے, مال دیتا ہے, جو بھی دیتا ہے, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے خوشی ہوتی. مجھے کبھی کسی سے حسد نہیں ہوا, مجھے خوشی ہوتی. اور اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں. اس پر عبداللہ بن عمر کا باڈی ریسپانس کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہذا ہوا, یوں کچھ ہذا ہوا, یہی ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا پر کام بھی بڑا ڈاڈا ہے, بڑا اوکھا کام. تو اوکھے کام پر ہی تو ملتا ہے نا صلہ. جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں, کھپتے ہیں, تپتے ہیں, تو اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کھپاتے تپاتے ہیں. تو بھائیو, میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کی ہر ادا بڑی حسین ہے. میں نے صرف آج ایک آپ کو بتائی کہ اس دل کو صاف کرنا سیکھو. لڑائی جھگڑے سے بچو, نہ بیوی سے, نہ بچوں سے, نہ ماں باپ سے, نہ بھائیوں سے, نہ پارٹنر سے. سہنا سیکھو. اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی برداشت کرو, اپنی بیوی کی برداشت کرو, اپنے بھائیوں کی برداشت کرو. اللہ کی قسم, جیسے اگلنے میں مزہ ہے نا, ایسے ہی پی جانے میں مزہ ہے. اگلنا تو الٹی ہے, الٹی اچھی کدی کسی نے مزہ ہے. الٹا ناکنوں میں پانی چڑھ جاتے, سرنوں میں چڑھ جاتے, برے حال بانکے دیاڑے. کبھی الٹی کرتے آدمی کو مزہ میں دیکھا ہے؟ پینے والے کو ہی مزہ ہے نا.
پینے کا ہی مزہ ہے. اب ٹھنڈا ڈرنک پیتے ہو, چائے پیتے ہو, اس کا مزہ ہے. آپ ناگواریوں کو پینا شروع کرو, جنت کا مزہ یہاں آئے گا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. میرے بھائی, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر اللہ کے لیے برداشت کرنا آ گیا تو جو مزہ اس ٹوٹ جانے میں ہے وہ جڑ میں نہیں, جو مزہ اس بکھر جانے میں ہے وہ سمٹ جانے میں نہیں ہے, جو مزہ اس ذلت میں ہے وہ عزت میں نہیں ہے. ایک دفعہ کرو تو سے ٹرائی تو کرو کہ اللہ کے لیے نسبت اللہ کی ہو, اللہ کے لیے برداشت کرو, معاف کرو, برداشت کرو, معاف کرو. دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسی بہار آئے گی. باہر برف گر رہی ہوگی, اندھیر رات دن میں ہوگی, لیکن آپ کے اندر سورج چمک رہے ہوں گے. نیوکاسل کا آسمان آپ کو چاند نہیں دکھائے گا, لیکن آپ کے سینے پر چاند 14ویں کا ایسے چمکے گا کہ سارا وجود روشن ہوگا. یہ میں اپنے دعوے, میں اپنے نبی کی بات پہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے کہا ہے. تو بھائیو, یہ زندگی بھی سیکھو, یہ زندگی بھی سیکھو. یہ میرا کہنا تو میں نے 1 گھنٹے میں اپنی بات ختم کر دی آپ کے سامنے. یہ زندگی بھر کا درس ہے, اور جہاں رشتے قریب ہو جاتے ہیں وہاں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے, وہاں چوٹ زیادہ لگتی, اس لیے وہاں اجر زیادہ بنا دیا. ایک حدیث یاد آ گئی, آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک جنت اللہ نے بنائی, ساری جنت VIP ہے, اس میں ایک جنت الفردوس ہے جو بہت کمال کی چیز. اس جنت میں ایک VIP جنت. عام جنت جو اللہ نے بنائی ہے نا, اس کا میٹیریل مٹی نہیں, لوہا نہیں, تانبا نہیں, پیتل نہیں, سونا, چاندی, موتی, یاقوت, زمرد, مشک, عنبر, زعفران اس کی ادنا چیزیں ہیں. باقی پتہ نہیں اللہ نے کیا کچھ لگایا ہے. اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے, اس دن سے لے کر آج, اور آج سے قیامت تک روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کو خوبصورت بناتا ہے, روزانہ. پتہ نہیں کیا بنا رہا ہے. دیکھو, جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو آپ کو انٹرٹینمنٹ کا خیال آتا ہے. جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں, جب آپ چھٹی پہ ہوتے ہیں چلو کوئی تفریح کر لیں. مسلمان موت تک جاب پہ ہے. آپ کے مزے کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا ہے, ساری انٹرٹینمنٹ جنت میں اللہ نے سامان بنا دی. یہاں تو ہم سب جاب میں, جاب میں کوئی بھی نہیں سوچتا ہے چلو کوئی گپا مار لے بھی ہے, کوئی ڈرامہ دیکھ لے بھی ہے, کوئی گانا سن لے بھی ہے. ہر کوئی کہتا ہے یار کام ہے, جاب ہے, جاب ہے, جاب ہے. تو موت تک ہماری جاب ہے, مرتے ہی ہماری چھٹی ہو جائے گی. اس جنت الفردوس میں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, وہاں کا حسن و جمال, جنت الفردوس کی لڑکی کا قد 130 فٹ. 130 فٹ اصل قد تھا اما حوا اور ابا آدم کا. پھر وہ ہم چھوٹے ہوتے 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 یہ آگے. اگر ہم بھی 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے سان تو اس بوجھ پالن کہ ہسبینڈ شریف کھبے بوجھے کہ سجے بوجھے پتہ نہیں ہے کتنے. تو اللہ واپس سب کو 130 فٹ کی ہائٹ دے گا, اور وہ لڑکی 7 سمندروں میں تھوک ڈالے, سمندر میٹھے ہو جائیں گے. 7 سمندر, کئی دفعہ ہر سال سمندر کا کوئی نہ کوئی سفر ہو جاتا ہے. تو جب میں سمندر کی موجیں دیکھتا ہوں مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ 7 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک ڈال دے تو میرے نبی کا فرمان ہے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. کیا چیز بنائی. سورج کو انگلی کا یہ ٹپ دکھا دے, یہ اپنا ٹپ, تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا. کیا چیز بنائی. 130 فٹ ہائٹ ہے, 130 فٹ لمبے بال ہیں, یہاں سے چلتے ہیں اور یہاں تک آتے, اور ان میں اللہ نے موتی لٹکائے ہوئے ہیں, یاقوت لگائے ہوئے ہیں, ہیرے لگائے ہوئے ہیں. ایسے جب وہ سر کو ہلاتی ہے تو پورے بال یوں گھومتے ہیں, پوری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی. اس میں ایک VIP جنت ہے, یہ میں عام جنت بتا رہا ہوں, اس میں ایک VIP جنت ہے. اس میں 3 آدمی جا سکتے ہیں, چوتھا نہیں. 3 آدمی. ایک عدل کرنے والا جج, عدل کرنے والا بادشاہ. اب ہر آدمی نہ جج ہے نہ بادشاہ ہے, لہذا ایک اسپیشل کیس ہو گیا. اگلے 2 کیس سب کے لیے ہیں. ایک وہ جس سے رشتہ دار برا کرتے رہے اور وہ ہمیشہ اچھا کرتا رہا, ڈرٹی جاب ہے,
غیروں کی آدمی گالی بھی برداشت کر لیتا ہے، اپنوں کی یوں بھی نہیں برداشت کرتا. تو میں نے این کیوں ویکھیا؟ تو اس عالی شان VVIP میں ایک وہ جائے گا جو رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود بھی اچھا کرتا رہا، اور اس نے زندگی پر یہ نہ دیکھا کہ او کی کیتی جانتے، یہ کبھی نہیں دیکھا. چونکہ ہمارے روٹس پنجاب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بر صغیر سے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں انتقام یوں پالا جاتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی، بدلہ لینا یوں پالا جاتا ہے جیسے مالی اپنے پودے کو پالتا ہے. معاف کرنے کا کوئی تصور نہیں. اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے میرے، اب تو سارے قبروں میں چلے گئے، تو میرے ایک چاچا دوسرے سے کہہ رہے تھے، ایک حراج ہمارے فیملی قریب ہیں، ان کے ہماری زمینیں ساتھ ساتھ، وہ مر گیا تھا، تو اس پر وہ تعزیت کے لیے نہیں گئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہیں گئے. تو اب میرا چاچا دوسرے چاچے کو بتا رہا ہے کہ بھرا اللہ بخش مرے آئی نا، میرے والد بھرا اللہ بخش مرے آئی نا، تو وہ چوتھے دیں ہیں انسان کو، چوتھے دیں اسی میں چوتھے دیں جاؤنا ہے، پہلے نہیں جاؤنا. جنازہ سامنے تیار تھا، 4 قدم پہ جنازہ تھا، اور وہ کہہ رہا ہے چاچا میرا اللہ دی بخشش کر، بھرا اللہ بخش مرے آئی نا میرا والد، تے اے جڑا ہے نا یہ چوتھے دیں آئے ہیں، چوتھے دیں اساں چوتھے دیں جاؤنا، پہلے کوئی نہیں جاؤنا. یہ میرا معاشرہ ہے. رشتہ داروں کے توڑ میں جوڑ کر کے دکھائے گا تو پھر جنت بھی VVIP ہے. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اور خاص طور پر رشتوں میں بھائی بہن بیوی، سب سے زیادہ قابل احترام رشتہ آپ کے لیے آپ کی بیوی کا ہے، بیوی کے لیے خامد ہے. یہ وہ رشتہ جس پر سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری ہیں، سینکڑوں آیات کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. اور میں جب بھی آتا ہوں سن طلاقیں بڑھ گئیں، طلاقیں بڑھ گئیں، طلاقیں بڑھ گئیں، کیونکہ ہم نے سکھایا نہیں بچے بچی کو کہ زندگی میں برداشت کیسے کیا جاتا. اور تیسرا کون جائے گا؟ ذو عیال صبور، جس کی حلال میں کبھی پوری نہ پڑی اور حرام نہ کیا، صبر کرتے کرتے مر گیا. حلال میں پوری نہ پڑی اور حرام کیا نہیں، اور اسی میں گھٹ گھٹ کے مر گیا، ایک ہی جائے گا. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں خوبصورتی کو لانا ہے تو اپنے نبی کی قرآن، اللہ کے واسطے قرآن کے لیے ٹائم نکالو، قرآن پڑھا کرو. ترجمے موجود ہیں اردو میں، انگلش میں، قرآن پڑھو. اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیا کیا، کیسی زندگی گزاری. 2 کام تو آپ گھر بیٹھے کر سکتے، اپنے حبیب کی سیرت پڑھو اور اللہ کا قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا بات کرتا ہے. اور آپس کا معاشرہ محبت والا بناؤ، نفرت کا نہ بناؤ، فرقہ واریت کے بیج نہ بو. اگر یہ تباہی دیکھنی تو پاکستان میں جا کے دیکھ لو کیسے بے گناہوں کے خون بہہ کے چند خطیبوں کی شعلہ نوائی نے ایسی آگ لگائی کہ مسلمان کو کافر کہہ کر اس کی گردن کاٹنے پہ آیا ہو. کیا ظلم و ستم ہے، کیا اندھیر نگری ہے. ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. تو بھائیو، امت بن کے رہنا. اب اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا دیس ہے، اللہ نے اس کا ظاہر خوبصورت بنایا، آپ اپنے اخلاق خوبصورت کر کے اس کو اور خوبصورت بناؤ. ایک دوسرے پہ خرچ کرو. پاکستان میں اب جائیداد، اگر آپ کے پاسپورٹ یہاں کے ہیں، آپ کے بچے یہاں کے ہیں، تو آپ پاکستان میں، انڈیا میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں خرچ کرو، یہاں بناؤ. یہ تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا، خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا. پوچھا کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. اب تمہاری نسل نے انگلینڈ کی نسوار چکھ لی ہے، یہ پاکستان واپس کیسے جائیں؟ نہیں جا سکتے. انہوں نے یہیں رہنا ہے. یہاں خرچ کرو، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، مسجد میں. دیکھو نا تمہارا بیان مسجد میں ہو رہا ہے. آپ کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے کہ جس میں یہ تھوڑے سے لوگ آ سکیں. آپ 500-600 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی مسجد نہیں کہ جس میں اتنا مجمع سما سکے، حالانکہ آپ بڑے مالدار لوگ یہاں رہتے. تو آپ اپنا پیسہ یہاں خرچ کرو. آپ کے پاسپورٹ یہاں کے ہیں تو یہاں خرچ کرو، یہاں غریب دیکھو، یہاں خرچ کرو. اپنی اگلی نسل کے لیے سوچو. میں جنوبی امریکہ 2-3 دفعہ گیا ہوں، کروڑوں بچے اسلام چھوڑ گئے. کسی نے ان کو دعوت نہیں دی، ماں باپ نے اسلام سکھایا نہیں، نہ مسجدیں بنائی، نہ مدرسے بنائے، صرف مال کماتے رہے. مال اتنا کما لیا کہ 1 ارب پورا ملک خرید لے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن ان کی اولادیں
اسلام چھوڑ گئے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں تھا اپنے بچوں کو اسلام سکھانے کا. اب ہوش میں ہے جب سے تبلیغی جماعتیں گئی ہیں, اب مسجدیں بنا رہے ہیں, کوئی مدرسے بنا رہے ہیں. تو میں آپ کو قبل از وقت کہہ رہا ہوں اپنی اگلی نسل کے لیے اب یہاں خرچ کریں, اسکول سوچیں, اچھی تعلیم ان کو دلائیں, بڑی مسجدیں بنائیں, ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مکتب بنائیں جس میں آپ کے بچے قرآن پڑھ سکیں, اپنے نبی کی زندگی پڑھ سکیں. یہاں جو ضرورت مند ہے ان پہ آپ مال خرچ کریں. بہت لوگ ضرورت مند ہیں یہاں بھی, ان کو ڈھونڈیں. اگر آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو یہاں زکوٰۃ خرچ کریں, یہاں کے مدرسوں کو دیں, یہاں کے غریبوں کو دیں. آپ کے جو ائمہ مساجد ہیں تھوڑی تھوڑی ان کی بیچاروں کی تنخواہیں ہوتی ہیں, ان کو نچ آ جائے تو دوائی نہیں لے سکتے, اور پھر آپ ان سے ڈیوٹی لے تو 5 وقت کی ایک ٹانگ پہ کھڑا کرتے ہو. تو اپنے علماء کی خدمت کریں, قاری حضرات کی خدمت کریں, حافظوں کی خدمت کریں. وہ ایک ایسے ہے تو لطیفہ, وہ ہمارے یہاں بھی تنخواہیں تھوڑی تھوڑی. تو ایک ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا, بچوں بولو CUP سب. میں کہا استاد جی CUP تو کب ہوندا, کہ نہیں بولو CUP سب. میں کہا استاد جی CUP کب ہوندا, کہ پترو ایڈی تھوڑی تنخواہ CUP سب پہ رانا کب نہیں رانا. تو آپ بلاتے ہو انڈیا پاکستان سے, ان کو اچھی تنخواہیں دو تاکہ وہ مطمئن ہو کہ بیچارے آپ کے بچوں کو پڑھائیں, آپ کی مسجد کو آباد کریں. اتنی تنخواہیں دیتے ہو, پھر الٹا ڈانٹ ڈپٹ الگ ہوتی ہے. تو سخی بنو, اللہ کو سخی پسند ہے. بخیل سے کبھی دوستی نہیں لگتی, چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھے. اور اللہ تعالیٰ سخی سے کبھی دوستی نہیں توڑتا, چاہے وہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو. سخی سے دوستی توڑتا نہیں چاہے وہ نافرمان ہو, اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں چاہے وہ فرما بردار ہو. تو بھائیو لگانا سیکھو, بچانا نہ سیکھو, لگانا سیکھو تاکہ آپ کا معاشرہ اسلامی بنے, ایمانی بنے. جہاں کہیں پتہ لگے بھائی کوئی ضرورت مند ہے, خود پہنچو. اپنی مسجدیں دیکھو, اپنے مدرسے دیکھو, اپنے اسکول دیکھو. آنے والی نسل کے لیے ابھی سوچو. کتنے بزرگوں کی آپ کی قبریں یہاں بن گئی, اور کتنوں کی روزانہ بن رہی ہیں. اب یہی آپ کا دیس ہے. آپ کے پاس پیپر ہیں, بن رہے ہیں, کوشش کرو. لیکن پیپر بنانے کے لیے یہاں کی بچیوں کو کھیل تماشا نہ بنا. کتنے ہر شہر میں یہ قصے سننے کو ملتے ہیں, پیپر کے لیے شادی کر رہے ہیں, پیپر کے لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. احسان دانش نے ایک واقعہ لکھا, دلی میں ایک جیب کترا تھا, تو انگریز کا دور تھا, تو اس کا شاگرد شام کو 2 روپے لے کر آیا. تو اس نے کہا بیوقوف سارے دن میں 2 روپے. کہا استاد آج بڑا موٹا مال مارا تھا, آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, بہت پیسے تھے. لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا میری وجہ سے. تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دی. تو اس کے گرو نے اس کو 10 روپے نکال کر دی کہ بیٹا تیرا آج دا انعام ہے, بڑی سونی گل کی تھی. تو دیکھو ان لوگوں کو دھوکہ نہ دو جو آپ کو دھوکہ نہیں دیتے, ان کی بچیوں کو دھوکہ نہ دو جو آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. صرف پیپر بنانے کے لیے اتنا بڑا ظلم و ستم ڈھانا, پھر بھاگ جانا, رفو چکر ہو جانا, اس سے واپس چلے جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے. جو رب یہاں وہاں بھی ہے. ہاں آپ کا صحیح پروسیس ہے ٹھیک, لیکن غلط راستوں سے اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ ڈھاؤ. کل اپنے نبی کو گلہ نہ مل جائے ہماری وجہ سے, عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دے بیٹھے ہماری وجہ سے, یہ نوبت نہ آئے. ہمارے اپنے اتنے گناہ ہیں, پھر اوپر سے گلے اوروں کے ہمارے نبی کو ملیں گے تو کیا ہوگا. لہٰذا بھائیو پراپر طریقے سے کرنا ضرور کرو, رہنا ضرور کرو. اللہ کی زمین واسع ہے, رزق کی تلاش میں جہاں مرضی جاؤ, لیکن غلط راستوں سے, غلط طریقوں سے نہ کرو. یہ تھوڑی تھوڑی چند باتیں, اس کا آپ خیال کرو گے, آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. وصلى الله تعالى على نبينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے. شکریہ.